اللہ 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 اللہ۔ 84 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفكون دماءكم، کہ تم اپنوں کا خون نہ کرنا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالنا اپنوں کو، من دیارکم، اپنی بستیوں سے، یعنی جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشهدون، اور تم خود گواہ ہو، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے خود گواہ ہو اس چیز کے کہ تم جو ہے اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات کے اندر یہ عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے، بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار پر گواہ ہو۔ اب اس اقرار کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو اس کا جو ذکر ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، جو کہ آیت نمبر ہے 85۔ اس آیت نمبر 85 کے اندر اللہ فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے جانوں کو قتل کرنے لگے، حالانکہ تم نے پچھلی آیت میں ہے کہ تم نے اللہ سے عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے میں سے ایک گروہ کو وہاں سے نکالنے لگے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ، تم ان پر مدد کرتے ہو، بِالْإِثْمِ، گناہ، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی میں، یعنی گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں تم ان کی مدد کرتے ہو دوسرے گروہ کو، جس طرح آج کل کا مسلمان گناہ اور زیادتی پر دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر آئیں تمہارے پاس اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض سے انکار کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے کچھ حصے پر تو تم ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے کے تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو کچھ حصے سے، فَمَا جَزَاءُ، تو کیا ہے جزا من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، الا مگر خزی، رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، جو ایسا کرے تو دنیا کی زندگی کے اندر اس کے لیے کیا ہے، رسوائی ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، پھیرے جائیں گے، یردون، پھیرے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی لمبی آیت تھی، اس آیت کی اب ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو یہ 3 حکم دیے گئے تھے، جو کہ پچھلی آیت میں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، جلا وطن نہیں کریں گے، یعنی اس کو کسی بستی سے نکال لینا، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنایا گیا ہو تو اسے خرید کر آزاد کر دیں گے، قتل بھی نہیں کریں گے، جلا وطن وہاں سے نکالیں گے بھی نہیں، اگر کوئی ان کا قوم سے کوئی مرد یا عورت غلام یا لونڈی بنا دیا گیا ہے تو اس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیں گے۔ نسل در نسل یہ عہد جو تھا ان کا چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودیوں کے 2 قبائل تھے، ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ اور دوسرا تھا بنی نذیر، ٹھیک ہے، ان میں منتقل ہوا یہ۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے تھے، ایک تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج۔ جو بنی قریظہ والے تھے وہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، یعنی ایک دوسرے کے مددگار تھے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور جو دوسرا تھا بنی نذیر، اس کے جو تھے خزرج قبیلے والے حلیف تھے، یہ اس کے ساتھی تھے جو ایک دوسرے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف سے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی مدد کریں گے، یعنی بنی قریظہ اور اوس اور بنی نذیر اور خزرج، یعنی یہ 2 بنی نذیر کے ساتھ خزرج تھا اور بنی قریظہ کے ساتھ اوس تھا، یعنی انہوں نے آپس میں قسم اٹھا رکھی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو قریظہ اوس کی اور نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے، کیونکہ بنی قریظہ والے کے حلیف جو تھے وہ اوس تھے اور بنی نذیر والوں کے جو حلیف تھے وہ خزرج والے تھے۔ حلیف کہتے ہیں مددگار ساتھی، اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر ایک دوسرے پر تلوار چلاتے،
اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کرتے، ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے۔ یہ یہودی تھے، یعنی تورات کے ماننے والے تھے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے، یعنی لڑائی میں قتل کرتے، جب اس کو قید ہو جاتے تو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا، بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے۔ حالانکہ اگر وہ شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ ہے تو قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے، یعنی لڑائی میں آتا تو اس کو قتل کر دیتے آمنے سامنے جب ہوتے، لیکن اگر وہ قید ہوتا، گرفتار ہوتا تو اس کو پیسے دے کے فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو، یعنی کہ لڑائی میں وہی لوگ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کو قتل کر دیتے ہو، اس کے علاوہ اگر وہی لوگ گرفتار ہو جائیں تو تم پھر فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور ذلہ وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے اس لیے ہم اس عہد کو برا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے، ان کے اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے ہو، جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، یعنی یہ دو رنگی ہے کہ جب تم سامنے آتے ہو تو قتل کرنے سے تم نہیں جھجکتے، جب تم سامنے آتے ہو علی تو قتل کرنے سے نہیں جھجکتے، لیکن جب وہی اگر قید میں آ جائے تو ان کو چھڑا لیتے ہو۔ جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا پچھلی آیت کے اندر جیسا کہ آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو گے اور خون نہ بہاؤ گے اور اپنے کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، تو تم نے عہد شکنی کی اور تم جو ہے وہ حرام کے مرتکب ہوئے۔ تو اس سے آگے پھر وہی بات آئی ہے آپ تم انہوں نے بھی بعض کتاب، یعنی کتاب جو تم کچھ حصہ پر ایمان رکھتے ہو کچھ سے انکار کرتے ہو، تو اس ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک بات پر ایمان لے آئیں، کسی ایک آیت کو ہم فالو کر لیں، کسی ایک آیت پر عمل کر لیں اور باقی ہم قرآن کو چھوڑ دیں، تو یہ بات غلط ہے۔ تو جو ایسا کرے گا تو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ یہ بنی قریظہ والے، بنی نذیر والے، یہ سب مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمہاری جو نافرمانی ہے یہ اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اور ان نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ سخت وعید دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 86، اس آیت نمبر 86 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک، یہ ہیں وہ لوگ الذین اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی، جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی بالآخرت، آخرت کے بدلے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے عہد کو مکر گئے، جو قرآن کے بعد اس پر ایمان لے آئے، بعد کے منکر ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لیا، حالانکہ دنیا کی زندگی گھٹیا ہے، ادنا ہے، آخرت کی زندگی اعلیٰ ہے، وہ ہمیشہ کی ہے۔ انہی کے بارے اللہ فرماتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہ کی جائے گی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عہد توڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، آپس میں دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، اس کے باوجود انہوں نے خون ریزیاں کی، جلا وطن کیا۔ یہ باقی جو پچھلی ساری ڈیٹیل ہے ہم پچھلی آیت میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو انہی کے بارے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کی زندگی کے بدلے، تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے عذاب جو ہے ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔